سے بھی زیادہ روشنائی کی تواتیں ہوتی تھی، وہ جب شمار کی گئی تو ان کی تعداد 16,000 تھی۔ تو اس شان سے مسجدوں میں درسگاہیں چلتی تھی، قرآن پاک کی اور حدیث شریف کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ مجھ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ محلہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ کی مسجد میں جو سلف صالحین صحابہ کرام ان کی اس روایت کو دہرایا گیا ہے، اور اس مسجد میں حفظ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حدیث شریف کا درس ہوا اور بخاری تک دونوں حضرات کو تعلیم دی۔ یہ طلبہ بھی مبارکباد کے مستحق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں مولوی صاحب تعلیم باہر آواز نہیں آ رہی، عمر متعین نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں گڈو بھائی، اور ایسے ہی لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مسجد میں آتے اور تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے۔ تو آپ نے پابندی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ پوری عالم کورس کی تعلیم مکمل کی۔ یہ جو طلبہ ہیں یہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کے کام آئے۔ اب میں اخیر میں اس حدیث کے بارے میں کچھ مختصر سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آخری عنوان قائم کیا ہے، کتاب التوحید۔ توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ ایک مرکزی عنوان ہے، اس کے تحت پھر سب عنوان، سب ہیڈنگ یہ ہے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اس آیت کو ذکر کیا ہے اور ایک حدیث کے ذریعے اس کی تشریح کی۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ آواز بار بار گھٹائیے بڑھائیے نہیں، اس ایک اس پر رہنے دیں گے۔ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں۔ اسلام میں عقیدہ توحید، اللہ کو ایک۔ السلام علیکم سامعین، 28 شعبان المعظم ہے، 21 مارچ ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی ہے۔ یہ بیان آپ کا دہلی جعفر آباد کی مسجد کنویں والی میں ہوا ہے۔ دراصل یہاں کنویں والی مسجد میں اس سال 5 حفاظ کرام اور 2 علماء فارغ ہوئے ہیں۔ حفاظ کرام میں محمد راحل، محمد امان، محمد عدنان، یسار صدیقی، محمد ریحان ہیں، اور علماء میں جو فاضل ہوئے ہیں، فضیلت کی سند جنہوں نے حاصل کی ہے، ان میں ظہیر عالم اور شاہ زیب عالم ہیں۔ ان سب کی دستار بندی ہوئی ہے۔ یہیں قاضی شہر مفتی عاشق ندوی صدیق کا تعلیم کی اہمیت پر بیان ہوا ہے۔ ماہنامہ المغان کے مدیر مفسر قرآن مولانا وسیع سلیمان ندوی صاحب کا قرآن کی عظمت پر بیان ہوا ہے۔ ادارے کے روح رواں مفتی محمد طالب نے خود نظامت کی ہے، جو ماشاءاللہ اپنے آپ میں بڑے عالم دین ہیں۔ فقیہ العصر کی جہاں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے تفصیلی بیان ہوا ہے۔ آپ نے بتلایا کہ علم سیکھنے کے 3 ذرائع ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، دماغ ہے۔ البتہ اس کے اوپر اس کے علاوہ علم وحی ہے۔ علم وحی کے سامنے تمام چیزیں ناکام اور فیل ہو جاتی ہیں۔ علم وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو ارتداد سے، یعنی مسلم سے ہندو ہونے سے بچانا ہے۔ بچوں کے دل و دماغ اور مزاج کو خالص دینی بنانا ہے۔ مختلف طرح کے سیرت کے، نعت کے، تقاریر کے، کلام پاک کے مسابقے کرنے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا کہنا ہے
کہ نئی تعلیمی جو پالیسی آئی ہے وہ سرسوتی لکشمی ان دیویوں کے گرد گھوم رہی ہے، وہ سیکولر نہیں ہے۔ ایسے میں بچوں کے دل و دماغ کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے بچوں کو دینی مزاج میں ڈھال لیں۔ موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش خدمت ہیں۔ یوں تو اس پروگرام میں سینکڑوں علماء اور بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی ہے۔ چند اہم نام یہ ہیں: مفتی سہیل عمران، مولانا شعیب، مولانا ساجد، مولانا فرقان، مولانا شمیم۔